عمران ریاض صاحب کے والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہر بار جب میں دیکھتا ہوں یہ کورٹ میں جاتے ہیں، ہیئرنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اس امید پہ جاتے ہیں کہ اس بار کوئی ایسی پیش رفت ہوگی اور نہیں ہو پاتی۔ اس سے زیادہ انسرٹنٹی یا ایک سینس آف انسیکیورٹی کیا ہو سکتا ہے فار دا سٹیزنز آف اے کنٹری؟ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو پریویل کرنے دیں۔ کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے، لگائیں ایلیگیشن، پرچہ درج کریں، عدالتوں میں پیش کریں، اسے دفاع کا موقع دیں، وکیل کرنے کا حق ہے اس کا، اور اس کے بعد عدالتوں پہ چھوڑ دیں، اتنی سی بات ہے۔ لیکن اگر لا کو ہی نہیں فالو کیا جائے گا، آئین کو ہی نہیں فالو کیا جائے گا، تو پھر بچے گا کیا ملک؟ پھر تو مائٹ از رائٹ ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف کیوس ہے، صرف کیوس۔ اور اس میں پھر نقصان چند لوگوں کا نہیں ہے جن کے ساتھ وقتی طور پہ زیادتی ہو رہی ہے، اس میں نقصان پورے ملک کا ہے، پوری ریاست کا ہے، 22 کروڑ عوام کا ہے، اور ہمارے مستقبل کا، آنے والی نسلوں کا، بشمول ان لوگوں کے جو کہ آج شاید دوسری پوزیشن میں ہیں۔ مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ مختلف واکس آف لائف سے یہاں پہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ اشتیاق خان صاحب ہیں، صدر ہیں ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، ڈاکٹر سید محمود الحسن صاحب ہیں، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، صحافی حضرات ہیں، ہارون رشید صاحب، اوریل صاحب، دیگر جتنے بھی دوست ہیں۔ کیونکہ وقت اب مختصر ہے تو زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، پریسائز ٹو دا پوائنٹ کروں گا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں آئین کو، دستور کو فالو کیا جاتا ہے، اور ایک رول آف لا ہی ہے جو ایک مہذب معاشرے کو ایک غیر مہذب معاشرے سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ تو اتنی سی ڈیمانڈ ہے، اتنی سی ریکوائرمنٹ ہے، یہ کوئی غیر قانونی، غیر اخلاقی ڈیمانڈ تو ہے نہیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے تو اس الزام کے حوالے سے کارروائی آگے کی جا سکتی ہے، لیکن رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل کا ذکر جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر موجود ہے۔ اور آج 2023 میں ہم رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل کی بات کر رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جبکہ میگنا کارٹا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یا جب گلوریس ریولوشن آیا تھا، کئی سو سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے ذکر کروں کہ امریکہ میں انڈیپینڈنس کے بعد جو پہلی 10 امینڈمنٹس آئی تھیں، اس میں بھی رائٹس آف دی ایکیوزڈ کا ذکر تھا۔ تو بات صرف اتنی کہ فیئر ٹرائل ہر ایک کا حق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ملک ہے، اس کی بنیاد میں قربانیاں ہیں، اور جنہوں نے قربانیاں دی تھیں ان کی کچھ توقعات تھیں، کیونکہ بغیر کسی موٹیویشن کے تو کوئی سیکریفائس نہیں دیتا۔ تو آج اگر ان امیدوں پر پورا نہیں اترا جاتا تو جنہوں نے سیکریفائس دیا تھا، قربانی دی تھی، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں عمران ریاض صاحب کے والد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ہر بار جب میں دیکھتا ہوں یہ کورٹ میں جاتے ہیں، ہیئرنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اس امید پہ جاتے ہیں کہ اس بار کوئی ایسی پیش رفت ہوگی اور نہیں ہو پاتی ہے۔ اس سے زیادہ انسرٹنٹی یا ایک سینس آف انسیکیورٹی کیا ہو سکتا ہے فار دا سٹیزنز آف اے کنٹری؟ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو پریویل کرنے دیں۔ کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے، لگائیں ایلیگیشن، پرچہ درج کریں، عدالتوں میں پیش کریں، اسے دفاع کا موقع دیں، وکیل کرنے کا حق ہے اس کا، اور اس کے بعد عدالتوں پہ چھوڑ دیں، اتنی سی بات ہے۔ لیکن اگر لا کو ہی نہیں فالو کیا جائے گا، آئین کو ہی نہیں فالو کیا جائے گا، تو پھر بچے گا کیا ملک؟ پھر تو مائٹ از رائٹ ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور اس کے نتیجے میں صرف کیوس ہے، صرف کیوس۔ اور اس میں پھر نقصان چند لوگوں کا نہیں ہے جن کے ساتھ وقتی طور پہ زیادتی ہو رہی ہے، اس میں نقصان پورے ملک کا ہے، پوری ریاست کا ہے،
22 کروڑ عوام کا ہے، اور ہمارے مستقبل کا، آنے والی نسلوں کا، بشمول ان لوگوں کے جو کہ آج شاید دوسری پوزیشن میں ہیں، کل کو ان کے بچے ہو سکتے ہیں اس پوزیشن میں نہ ہو. تو وی ہیو ٹو تھنک ان دا لانگر رن، لانگ ٹرم سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ کوئی سوچتا ہی نہیں. اور ایک واقعہ آخری میں عرض کروں، اور میں مطلب کہ اوریہ صاحب نے جتنی باتیں یہاں پہ کہیں یا دیگر مہمان جتنی باتیں کہیں گے، ضروری نہیں ہے کہ میں ہر چیز سے اتفاق کروں، لیکن میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے. I may not agree with what the other person has to say, but I agree with the fact that he has the right to say it. And there shouldn't be consequences like what has happened in Imran Riyaz's case. اور آخری بات یہ کہ اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں کہ آج مجھے نہیں پتا تھا اس ایونٹ کا کیا موضوع ہے اور یہ کس نوعیت کا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون لوگ یہاں پر ہوں گے. لیکن میں آیا ہوں تو اوریہ صاحب کی تقریر میں نے سنی ہے، آپ لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن اتنے سے لوگوں سے تو کوئی چینج نہیں آ سکتا، اتنے لوگوں سے تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور دوسرا یہ کہ میں نے پچھلے دنوں کراچی کی ایک فوٹیج دیکھی، فوٹیج جتنی تکلیف دہ تھی. ایک چھوٹا سا بچہ کوئی 8-9 سال کا، اس کے باپ کو، وہ دکاندار تھا، اس کا باپ دکان پہ وہ کھڑا تھا، اس کو ایک نقاب پوش آ کے گولیاں مارتا، اور گولیاں مارنے کے فوراً بعد وہ فرار ہو جاتا. اب اس چھوٹے بچے کی فوٹیج CCTV لگا ہوا تھا، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی دکھائی گئی. وہ چھوٹا بچہ ہاتھ جوڑ رہا ہے ایسے اور رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، التجا کر رہا ہے. وہاں پہ جو لوگ تھے کہ میرے باپ کو ریسکیو کر، اسے اٹھا کے اسپتال میں. ایک بندہ آتا ہے، وہ دکان کا جو شیلف ہے اس کے اوپر سے یوں جھانک کے دیکھتا ہے، واپس ہو جاتا ہے. دوسرا آتا ہے، جھانکتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، ٹولیوں کی صورت میں جھانکنے والے آتے ہیں، جھانکتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور وہ یوں ہاتھ جوڑے گڑ گڑاتا روتا رہتا ہے، اور اس کا باپ وہاں پہ مر جاتا ہے. یہ المیہ ہے اس قوم کا. سر، جب تک جھانکنے والوں کی تعداد ہے اور ریسکیو کرنے والوں کی کمی ہے، تب تک ہماری قسمت نہیں بدلے گی، حالات نہیں بدلیں گے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، یا اوریہ صاحب فار دیٹ میٹر جو میں نے ان کی تقریر سنی، آئی ڈو ناٹ بلیو دیٹ ہی وانٹس ٹو take some steps against the state of Pakistan. No, he is served as a bureaucrat. ٹھیک ہے، کچھ سخت باتیں اگر وہ کرتے ہیں ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، یہ آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست جو ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کی ہے، اور ریاست ایک باغیچے کی مانند ہے جس میں مختلف رنگوں اور مختلف خوشبوؤں کے پھول ہوتے ہیں، اور ان مختلف رنگوں اور خوشبوؤں کے پھول سے ہی باغیچہ بنتا ہے اور اس کی خوبصورتی بنتی ہے. اور ہمیں یہ پورٹرے کرنا یا کہنا کہ بھئی شاید یہ ریاست کی رٹ کے خلاف ہے، ہرگز نہیں سر. I am a lawyer, I am a barrister by profession. I have been practicing law for the last 16-17 years. ہمارا تو کام ہی اشتیاق خان صاحب اتفاق کریں گے کہ ریاست کی رٹ کو انفورس کرنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر، وی آر آل پاکستانیز فرام ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس،
اور حالات خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسرٹنٹی ہے.